اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وعلی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا جمعیت علماء پاکستان وہ جماعت ہے جس کے اکابرین نے بر صغیر کو دو قومی نظریہ اور سچ یہی ہے کہ اسی جماعت کے وہ اکابر تھے جنہوں نے صدیاں اس ملک پر حکومت بھی کی۔ ہندوستان تب اب جمہوریت ہے، تب فتوحات تھیں اور مسلمانوں نے بزور بازو اس ملک کو فتح کیا۔ بدقسمتی اور بدنصیبی یہ ہے کہ اب تو ہمارے میڈیا پر بھی بیٹھے ہوتے ہیں بڑے بڑے وہ جو اپنے آپ کو ترم خان سمجھتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں اور کہتے ہیں محمود غزنوی ایک لٹیرا تھا، شہاب الدین غوری ایک لٹیرا تھا، اور یہ بے ایمان جو ہیں یہ بڑے بڑے تنخواہیں لے کر اور ہمارے ملک میں بیٹھ کر یہ مسلمانوں کو سبق دے رہے ہیں کہ جناب ہمارا جو تھا وہ تو بھگت کبیر جو تھا وہ ہمارا ہیرو تھا۔ کوئی کہتا ہے جناب رنجیت سنگھ جو راجہ تھا وہ ہمارا ہیرو تھا۔ ان لوگوں کو ان کے ہیرو مبارک ہوں، ہمارا ہیرو فقط وہ ہے جو غلام مصطفیٰ۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، شہاب الدین غوری آئے تو کیا انہوں نے کہا جو ہندو ان کو قتل کر دو؟ نہیں، عالم اسلام میں جب بھی فتوحات ہوئی روئے زمین پر مسلمانوں نے کی، ہر کسی کو اس کے لیے تحفظ فراہم کیا۔ کوئی مورخ نہیں کہتا، مورخین نے لکھا کہ جب مسلمانوں نے اسپین فتح کیا، فرانس اور یورپ فتح کیا، تو یورپین کو بھی امن ملا۔ صدیوں کسی عیسائی کا قتل نہیں ہوا، ان کے کلیسیا بھی برقرار رہے، ان کے دین پر ان کا عمل بھی برقرار رہا۔ لیکن جب حالات پلٹے اور عیسائیوں نے یورپ میں دوبارہ غلبہ حاصل کیا تو مسلمانوں کو تیگ کر دیا، اور کئی ممالک ایسے ہیں جہاں آج ڈھونڈنے کو بھی مسلمان نہیں ملتا۔ اور خود ان کے مورخین نے لکھا ہے کہ ہمارے عیسائیوں نے جب فتوحات حاصل کی تو قتل و غارت گری کی، اور جب مسلمانوں نے فتوحات حاصل کی تو مسلمانوں نے بوڑھوں کو بھی، عورتوں کو بھی، بچوں کو بھی تحفظ فراہم کیا، اور جتنا عرصہ مسلمانوں کی حکومت رہی ان کی حکومت میں موجود ہر اقلیت کو انہوں نے تحفظ فراہم کیا۔ بہرحال بات اس طرف نکل گئی، ہمارے بزرگ ہی تھے۔ حضرت شہاب الدین غوری کو کس نے آنے کی دعوت دی تھی؟ جب پرتویراج نے حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ سے چکر لگائی، آپ نے بارہ اسے سمجھایا، اور پھر حضرت شیخ شہاب الدین غوری کو آپ نے خواب میں یہ حکم فرمایا کہ تخت دہلی تمہارا انتظار کر رہا۔ اور جب وہ آئے اور حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سے ملے تو انہیں پتا چلا کہ یہی وہ بزرگ ہیں جو مجھے خواب میں حکم فرمایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح محمود غزنوی کون تھے؟ ہمارے اکابر تھے، حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کے دست بیعت تھے، اور آپ کی عادت مبارک یہ تھی کہ اس وقت تک آرام نہیں فرماتے تھے جب تک 1,00,000 مرتبہ اللہ کے حبیب پر درود پاک نہیں پڑھتے۔ اور حضرت جب آپ نے صدری بار حملہ کیا ہندوستان فتح کرنے کے لیے تو آپ نے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کا جبہ مبارک لیا، مورخین نے لکھا ہے، اور دعا کی اللہ اس نیک بندے کے جبے کا صدقہ مجھے فتح عطا فرما۔ اور جب آپ کو فتح ملی تو آپ کے مرشد گرامی نے کہا کہ اے شاہ اپنا محمود غزنوی تم نے انصاف نہیں کیا، اس سے بھی بڑی فتح مانگتے تو اللہ تمہیں وہ بھی عطا فرما۔ تو یہ وہ ملک ہے جو اولیاء کاملین کی دعاؤں سے بنا، اور پھر جب یہ ملک بن گیا پھر آپ پڑھتے رہتے ہیں انگریز آ گئے، پھر ایک جدوجہد ہوئی، حضرت نواب حیدر علی، سلطان ٹیپو اور دیگر مسلمان ریاستوں کے حکمران ایستا ایستا وہاں عیسائیت کا غلبہ ہوتا گیا، انگریزوں نے غلبہ پا لیا، اور 1857 کی آخری جدوجہد آزادی ہوئی، اور اس کو چونکہ انگریز بہت پھیل چکا تھا تو حضرت علامہ فضل حق خیرآبادی رحمت اللہ علیہ نے فتوی جہاد اور حضرت علامہ
اللہ کافی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے شاعر تھے، حضور کے بہت بڑے نعت خوان تھے، جن کے لیے خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں کہ کافی سلطان نعت گویاں منم وزیر اعظم، کہ کافی نعت گویاں کے سلطان ہیں اور میں ان کا وزیر اعظم۔ اعلیٰ حضرت ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ وہ دان پان کے لوگ تھے جنہوں نے فتویٰ جہاد دیا اور مسلمان تیزی سے باہر نکلا، جہاد شروع ہو گیا اور ان کو پھر گرفتار کر کے کالا پانی کی سزا دی گئی۔ اور علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ سنتے رہتے ہیں وہ کالا پانی ایک جزیرہ تھا جزائر عمان کے ذات، اور وہاں اس کا جو پانی تھا وہ زہریلا تھا، کھاری تھا، پینے سے پیٹ کی بیماریاں پیدا ہو جاتی، جس کو یہ یعنی غدار سمجھتے اس کو وہاں انگریز بھیجتے، وہاں کا پانی پیتے، اور وہاں بہت موٹا قسم کا مچھر تھا جو انسان کے جسم کو کاٹتا تو جسم پر سوزش ہو جاتی، سوزش ہونے کی وجہ سے جسم خراب ہونے لگتا، ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے، یہ لوگ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ اور انگریز آئے گیا اور اس نے کہا مولانا اب بھی وقت ہے اپنا فتویٰ واپس لے لو۔ تو یہ جو بظاہر ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے ہوئے تھے شیر کی طرح گرددار آواز کے ساتھ کھڑے ہوئے اور کہا بدبختو ہم نے جو جہاد کا فتویٰ دیا ہے یہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اور یہ انہی فتووں کا صدقہ تھا۔ اس وقت کیا ہوا، مسلمانوں کو سزائیں ہوئی اور بظاہر انگریزوں کا غلبہ ہوا، لیکن جدوجہد جاری رہی، اور پھر 90 برس کے بعد 1947 کو اللہ پاک نے یہ ملک پاکستان مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ اور جب انگریز آ گیا تو جمہوری نظام لے آیا، اس سے پہلے قوت کے بل بوتے پر تھی، حکومت مسلمانوں کی تھی۔ جب جمہوری نظام آیا تو ہمارے علماء نے اسی وقت جان لیا کہ جب انگریز یہاں سے نکلے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ جمہوری نظام چھوڑ کر جائے گا، ایک ووٹ ہوگا، ووٹ کی پرچی سے ہی منتخب ہوں گے، اور پھر انہوں نے جان لیا کہ ہندوؤں کی اکثریت ہوگی، حکومت بھی انہی کی ہوگی، مسلمان پس جائے گا۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے 2 قومی نظریہ دیا۔ آپ سن چکے ہیں کہ اس وقت یہ بعض علماء جو ایک اس وقت بڑا مدرسہ تھا ان کے علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ جناب قومیں وطن سے بنتی ہیں، یہ ہندوستان ایک وطن ہے، لہذا ہندوستانی قوم ہے، اور قومیں کبھی تقسیم نہیں ہوتی، وطن تقسیم نہیں ہوتا۔ اس کو علامہ اقبال نے یوں بھی بیان کیا تھا کہ ان تازہ خطاؤں میں سب سے بڑا ہے وطن۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ قومیں دین سے بنتی ہیں، اور المسلم جو ہے مسلمان جو ہے یہ ملت واحدہ ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے مسلمان بھائی بھائی ہیں، مسلمان ایک قوم ہے، اور الکفر ملت واحدہ، اور کفر ایک قوم ہے۔ اس لیے ہم علیحدہ اپنے وطن کے لیے جدوجہد کریں۔ اسی پر کام شروع ہوا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خطبہ الہ آباد میں بھی یہی ایک تصور پیش کیا، اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمت جو پہلے کانگریس میں شامل تھے پھر مسلم لیگ میں شامل ہوئے، پھر دونوں جماعتوں میں رہے، پھر انہوں نے بھی یہ محسوس کر لیا کہ ہندو اور مسلم 2 الگ الگ قومیں ہیں، اور پھر ہم نے اپنی یہ تحریک چلائی، اور اس تحریک کے پیچھے خلفائے اعلیٰ حضرت کی بہت بڑی قوت تھی، بہت بڑا ایک ریلا تھا جس کے ساتھ عوام الناس تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اور جن علاقوں میں مسلمان اکثریت میں ہیں ان علاقوں پر مشتمل ایک ریاست ہونی چاہیے جس کا نام پھر بعد میں جا کر پاکستان رکھا گیا۔ اس وقت یہ تھا کہ ایک ریاست ہو، اور اس کے لیے جدوجہد شروع ہوئی۔ پھر 1940 میں قرارداد مقاصد پیش ہوئی، پھر تحریک پاکستان چلی، اور اللہ نے یہ ملک ہمیں دیا۔ اور آپ نے سن لیا یہ ملک کس بنیاد پر مسلمان اکٹھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر۔ مسلمانوں کے اندر ارائیں جاٹ یہ تقسیم اس وقت بھی تھی، لیکن ساری تقسیمیں ختم کر کے اس وقت بھی فرقہ بھی تھا، لیکن ساری فرقہ واریت کو ختم کر کے سب نے یہ کہا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم ایک ملک حاصل کریں گے، اور اللہ نے تحفے میں یہ ملک عطا فرمایا۔ یہ ملک حضور کی نظر عنایت سے ہمیں ملا، لیکن ہم اپنے مقصد سے ہٹے ہوئے ہیں، اور ہم نے اس ملک کو مختلف تجربہ گاہیں بنایا ہوا ہے۔ کبھی اس ملک میں جمہوریت آتی ہے، پھر کبھی اس ملک میں جناب آمریت آ جاتی ہے۔ ایسے ایسے عامر بھی آئے ہیں، غلام محمد جیسے بیوروکریٹ جو بیچارے فالج زدہ تھے، بول نہیں سکتے تھے،
ان کی بات کو صرف ان کا ایک آدھا سیکٹری سمجھتا تھا اور 6 وزیر اعظم اس نے تبدیل کر دی. اور ہماری کامیابی بس اسی میں ہے کہ سارے تجربے چھوڑ دیں اور اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن رحمت سنبھال لیں, حضور کا دامن رحمت پکڑیں اور حضور کے نظام کے لیے جدوجہد کریں. یہ جو حضور کا نظام نہیں آیا اس میں ہم شریک نہیں ہیں, ہم اس کے ذمہ دار ہیں. جب ووٹ سے حکومت آ سکتی ہے تو ہم نے اپنا ووٹ کیوں نہیں دیا؟ ہم یہ تو کہتے ہیں جو وہ ملک بنانے میں شریک نہیں تھے وہ جناب حکومت میں آ گئے تو وہ ووٹوں سے نہیں آئے. ووٹ کس نے دیے؟ ووٹ ہم نے دیے. ہم اپنا ووٹ ان کو کیوں نہیں دیتے جو رسول اللہ کا نظام نافذ کرنے والے؟ تو یہ ہمارا بھی قصور ہے. اس لیے ہمیں بھی اپنا راستہ درست کرنا ہوگا. اور آج جشن آزادی کا پیغام یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر یہ ملک بنا تھا, اور اس ملک کی بقا, اس ملک کی خیر, اس ملک کے لیے بھلائی اسی میں ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کلمے کی بنیاد پر یہ ملک بنا ہے اسی کلمے کا نظام اس ملک میں نافذ کیا جائے. اور یہ جو نام نہاد لکھاری بیٹھے ہوئے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح وہ تو جی سیکولر تھے. سیکولر کے کیا سیکولر تھے وہ؟ جب ان سے پوچھا اخباری نمائندوں نے کہ پاکستان میں آپ کون سا نظام لائیں گے, انہوں نے کہا ہم کوئی نیا نظام لائیں گے, وہی نظام لائیں گے جو رسول اللہ لے کر آئے. کس تقریر میں قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا ہے کہ ہم اسلامی نظام کو نہیں مانتے؟ ہاں, انہوں نے یہ کہا کہ ملک پاکستان میں ہر اقلیت کو تحفظ حاصل ہوگا. اس بنیاد پر کسی سے زیادتی نہیں ہوگی کہ یہ ہندو ہے, اس بنیاد پر کسی سے زیادتی نہیں ہوگی کہ یہ جناب توری ہے, اس بنیاد پر کسی سے زیادتی نہیں ہوگی کہ یہ عیسائی ہے. ذمی کافر کے جتنے بھی حقوق ہیں وہ پاکستانیوں کی طرح ان سب کو ملیں گے. اس بنیاد پر پاکستانی ہونے میں کسی کو یہ فضیلت نہیں ہوگی کہ وہ دوسرے کا سر قلم کر دے, بلکہ سب کے ساتھ برابری کا سلوک ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کا نظام نہیں ہوگا. یہ برابری کا سلوک سکھایا کس نے ہے؟ یہ سلوک ہے ہی صرف نظام مصطفیٰ میں. لہذا اس میں اقلیتوں کا تحفظ بھی حضور کے نظام میں ہے, اور سب کا تحفظ اور ہماری بقا نظام مصطفیٰ میں ہے. جمعیت علماء پاکستان کا آپ کو پیغام یہ ہے کہ حضور کے نظام کے لیے جدوجہد کریں. جمعیت علماء پاکستان ان بزرگوں کی بنائی ہوئی جماعت ہے جو اس راستے پر تھے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا بتایا ہوا ہے. یہ بہت صالحین کی جماعت ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک باقی رہے گی انشاءاللہ. اس کے مٹانے کا ذہن رکھنے والے مٹ جائیں گے, اور یہ انشاءاللہ یہی جماعت ہوگی اس ملک پر حضور کے نظام کا جھنڈا انشاءاللہ اہل سنت کے ووٹوں سے نافذ کرے گی انشاءاللہ, اور یہ جھنڈا لہرائے گی. اللہ پاک آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اپنی جدوجہد کو تیز کریں, لوگوں کے ذہنوں کو ہم اس طرف موڑیں, اور اللہ بھی ہمارا مددگار اور لوگوں کے دلوں کو نرم فرمائے اپنے اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک مقدس نظام کے لیے. اور اللہ پاک ہمیں کامیابی کامرانی عطا فرمائے.